آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ایک سچی واقعہ ہے۔ تو بات یوں ہے کہ ایک آدمی تھا، سفر پر نکلا ہوا، گدھے پر سوار، ساتھ میں تھوڑا سا کھانا، انگور اور دودھ کا ایک برتن۔ چلتے چلتے اچانک اسے راستے میں ایک شہر نظر آیا، لیکن یہ کوئی عام شہر نہیں تھا۔ یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ جب وہ شخص اس شہر کے قریب پہنچا تو اس نے جو منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ چاروں طرف ملبہ بکھرا ہوا تھا، دیواریں زمین پر گری پڑی تھیں، مکانات کی چھتیں اندر دھسی ہوئی تھیں۔ کبھی یہاں لوگ رہتے ہوں گے، بچے کھیلتے ہوں گے، بازار سجے ہوں گے، لیکن اب بس سناٹا اور موت کی خاموشی۔ وہ شخص رک گیا، گدھے سے اترا، چاروں طرف نظر گھمائی، اور پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، کیسے اللہ اس تباہ شدہ شہر کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ سمجھیں، اس نے شک سے نہیں پوچھا، وہ مومن تھا، نیک بندہ تھا، بس اسے سمجھنا تھا، جاننا تھا۔ لیکن اللہ نے اسے کچھ اور ہی دکھانے کا فیصلہ کیا، اور پھر جو ہوا اس نے کسی کو بھی نہیں سوچا تھا۔ اسی لمحے اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ ہاں دوستو، وہ شخص وہیں اسی جگہ گر کر مر گیا۔ کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی حادثہ نہیں ہوا، بس اللہ کا حکم ہوا اور وہ مر گیا۔ اس کا گدھا بھی وہیں کھڑا رہا، اس کا کھانا پینا بھی وہیں رکھا رہا، اور وہ وہیں پڑا رہا۔ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال، 50 سال، اور پھر 100 سال گزر گئے۔ ہاں دوستو، 100 سال۔ سوچیں ذرا، 100 سال میں کیا کچھ نہیں بدل جاتا۔ اس کے گھر والے انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے دوست سب اسے ڈھونڈتے رہے ہوں گے، پھر مایوس ہو گئے ہوں گے، پھر سب بوڑھے ہوئے، پھر سب مر گئے۔ ان کی اولاد بڑی ہوئی، پھر ان کی اولاد کی اولاد ہوئی، 3 نسلیں گزر گئیں، لیکن وہ شخص وہ اسی حالت میں وہیں پڑا تھا۔ اور پھر ایک دن 100 سال بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ اس کی آنکھیں کھلیں جیسے کوئی نیند سے جاگ رہا ہو، سانس چلی، دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، وہی تباہ شدہ شہر، وہی منظر، سب ویسا ہی۔ اس نے سوچا، لگتا ہے تھوڑی دیر سو گیا تھا۔ تبھی اسے اللہ کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، کتنی دیر یہاں رہا؟ اس نے جواب دیا، 1 دن یا شاید دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، تم 100 سال یہاں رہے ہو۔ 100 سال؟ اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ 100 سال؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، بالکل تازہ، جوان، اپنے کپڑوں کو دیکھا، ویسے ہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اللہ نے فرمایا، اپنے کھانے پینے کو دیکھو۔ اس شخص نے اپنا کھانا اٹھایا، انگور بالکل تازہ، جیسے ابھی توڑے گئے ہوں، دودھ بالکل ویسا ہی، نہ خراب ہوا نہ سڑا۔ 100 سال گزر گئے، لیکن کھانا بالکل محفوظ۔ وہ حیران رہ گیا۔ پھر اللہ نے کہا، اب اپنے گدھے کو دیکھو۔ اور جب اس نے گدھے کی طرف دیکھا تو وہاں صرف ہڈیاں پڑی تھیں، سفید، بکھری ہوئی، خشک ہڈیاں۔ 100 سال میں گدھا مکمل طور پر سڑ چکا تھا۔ لیکن پھر جو ہوا وہ اس شخص کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ہڈیاں حرکت کرنے لگیں،
एक एक हड्डी अपनी जगह पर आने लगी। पहले रीढ़ की हड्डी जुड़ी, फिर पसलियां, फिर टांगे, फिर खोपड़ी। चंद लम्हों में पूरा ढांचा तैयार हो गया। फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ना शुरू हुआ। पट्ठे बने, रगें निकलीं, फिर ऊपर से खाल आई और आखिर में बाल उगाए और चंद मिनटों में वो गधा जिंदा हो गया। उसने हिनहिनाया, खड़ा हो गया। वो शख्स सजदे में गिर गया, आंसू निकल आए। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि अल्लाह कैसे मुर्दे को जिंदा करता है। अल्लाह ने पूछा, अब जान गए कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? उसने सर उठाया और पुकारा, जी हां, मैं जानता हूं अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर उसने अपना सफर शुरू किया, अपने गांव की तरफ वापस चला। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचा तो वहां भी सब कुछ बदल चुका था। गलियां बदल गई थीं, मकान नए थे, लोग अजनबी थे, कोई नहीं पहचानता था उसे। वो अपने घर की तरफ बढ़ा, लेकिन अपना घर कहाँ था? फिर उसे एक बहुत बूढ़ी औरत नजर आई, कमर झुकी हुई, सफेद बाल, लाठी का सहारा। उसने पूछा, बीबी, क्या आप फलां शख्स को जानती हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, मेरी दादी कहा करती थीं कि उनके वालिद बहुत पहले सफर पर गए थे और कभी वापस नहीं आए। उस लम्हे वो शख्स समझ गया, यह बूढ़ी औरत उसकी अपनी पोती थी, उसकी बेटी की बेटी। 100 साल वाकई गुजर चुके थे। दोस्तों, ये कहानी कुरान में सूरह अल-बकरा आयत 259 में लिखी है। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चा वाकया है। अल्लाह ने ये हमें क्यों बताया? ताकि हम जान सकें कि अल्लाह की कुदरत बेहद है। जो खालिक मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जो 100 साल खाने को महफूज रख सकता है, जो इंसान को जवान रख सकता है, तो सोचें क़यामत के दिन क्या होगा, जब तमाम इंसान हर ज़माने के अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। ये मोजज़ा इसी की एक छोटी सी झलक थी। और हाँ, इस शख्स का नाम, बहुत से उलमा कहते हैं ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। वल्लाहु आलम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगली कहानी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।